عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی. اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی. اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے. حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا. جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک. یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے. آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے. حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم. پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی. آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا. یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی. 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے. یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں. اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں. آپ مجھے لکھ کے دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے. حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے. اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی. گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ سے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں. تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا. تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اب مرنے کا وقت آ گیا. جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو
عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالم عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی، کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا، کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا، بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ہے، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا، سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، جب ان کا انتقال ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ،
اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔